بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. یہ جو حصہ اس آیت کا یہ پچھلی آیت سے مربوط ہے. وہاں پہ کیا تھا؟ اللہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کھول کھول کر تاکہ تم لوگ فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں فکر کرو، آخرت کے بارے میں فکر کرو. ٹھیک ہے، یعنی فکر کرنے سے انسان پھر حقیقتوں کو جان لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے. آیات اتری کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. لوگ ڈر گئے، بعض اتنے ڈر گئے کہ اصلاً یتیموں کو اپنے آپ سے دور کر دیا کہ نہ قریب جائیں گے اور نہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے. ڈر گئے یتیموں کا مال کھانا، جہنم کی آگ پیٹ میں بھرنا. تو اب جب بات یعنی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیسے لنک رکھیں، خدا نخواستہ ذاتی نہ کر بیٹھے. اس قدر گویا کہ سخت الفاظ اللہ نے یتیموں کے ساتھ کوئی بے انصافی یا زیادتی کرنے میں استعمال کیے تھے کہ لوگ بہت ہی زیادہ حساس ہو گئے تھے. پھر اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے اور ان کا پھر سوال اور جواب اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ آپ سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے. اور اصلاح سے مراد یہ نہیں کہ یتیم خراب ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح، یعنی اس طرح کا ان سے رویہ کہ وہ خراب ہو ہی نہ. اگر مثلا بیچارے کا باپ نہیں ہے، ان کے پاس ظاہر پیسے پڑھ نہیں سکتا، باقی ضروریات زندگی، تو کوئی جا کے ان کے سروں پر دست شفقت پھیر دے. اسی طرح یتیم چھوٹا ہے اس کے اپنے باپ نے چھوڑا ہے، اس کے لیے اپنے باپ نے چھوڑا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، یتیم کا کفیل بن کے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد سارا کچھ ادھر ٹرانسفر ہو گیا، یتیم بیچارہ مالی اعتبار سے بھی یتیم ہو گیا. تو اس لیے اللہ نے کہا تھا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ اگر یتیم ایسا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہے، پھر تو واضح ہے کہ ویسے اس کی ہیلپ کرنی. اور اگر وہ مالدار ہے لیکن ابھی جس ایج میں ہے، اگر وہ اپنے مال پہ خود وہ دیکھنے والا بن جائے گا اور اس کو یوز کرنا شروع کرے گا، ضائع کر دے گا، بچہ ہے ابھی بس سمجھدار نہیں ہے، تو پھر جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے جس کے پاس بھی وہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ پھر بڑے اچھے طریقے سے، تاکہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بالمعروف، اچھے طریقے سے. وہاں پہ پھر سورہ نساء میں وہ آیات آئیں گی کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو تمہارے پاس اتنا ہے کہ ان کے مال سے تم باقاعدہ سے یتیم کا کام کر رہے ہو، اگر تو ہے تمہارے پاس کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو بہتر ہے نہ کھاؤ اس کے مال سے. اور اگر تم خود بھی ایسے ہو کہ تم بھی ضرورت مند ہو کہ تم اتنے امیر نہیں ہو، تو پھر بالمعروف اپنی تنخواہ کے طور پر اس سے لے سکتے ہو. بالمعروف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو اگر لوگوں کو پتہ چلے اتنی تنخواہ لے رہا ہے تو کہے کہ یار مناسب. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی تنخواہ لے رہا ہے تو وہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب. ٹھیک ہے نا، مثلا 100 روپے یتیم کی آمدنی ہے، 95 روپے تنخواہ ہے اس کی، 95 روپے تنخواہ ہے، 5 روپے یتیم کے، مثال کے طور پر. یہ بالمعروف نہیں ہوتا. اور یہ بالمعروف جو ہے یہ آتا ہے کہ انسان کوئی چیز بیچ رہا ہے تو کتنا منافع لے فلان. ٹھیک ہے نا، کہ ایسا نہ کہ بندے منافع کا سنے بے ہوش ہو جائیں گے، اتنا کمایا تو نے. ایک روٹین ہوتی ہے ہر بازار کی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح ہے، اور ایک جگہ کہتے ہیں یہ زیادتی ہے. اس کا معیار وہ عرف ہی بن جاتا ہے، یار تو نے تو ظلم کر دیا، اتنا تو نے ٹھگ لیا لوگوں کو. تو بالمعروف یتیموں کے بارے میں کل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل کے زندگی گزارو. مخلوط یہ ڈر کے دور ہو گئے تھے لوگ کہ یہ تو اللہ پکڑ لے گا ہم سے کچھ زیادتی ہوگی. اللہ نے فرمایا ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر ان سے مل جل کے انہیں دور نہ کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اپنے بھائیوں کے طور پر تم ان سے برتاؤ کرو، الگ نہ کرو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے اصلاح کرنے والے کو فساد کرنے والے سے. اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ تم جو یتیم کر رہے ہو، اور یتیموں کے لیے مثلا کہہ رہے ہو میں یتیموں کے لیے یہ اکٹھا کروں، تو اللہ کو پتہ ہے تم کس لیے کر رہے ہو، یتیموں کے لیے کر رہے ہو یا خود پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہو.
اور جو تم یتیموں کے اتنے کفیل بنے ہو ان پہ ظلم کرتے ہو یا واقعا ان کا خیال رکھتے ہو، اللہ کو پتہ ہے. لہٰذا جن کی نیت صحیح ہے وہ یتیموں کا خیال رکھیں، اور جو بے ایمان ہے وہ اوپر سے جتنے بھی میک اپ کر لیں، اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایک تو حتماً کریں، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں مولا کائنات کی مثلا شہادت کے بھی ایام ہیں، اور مولا کا ایک بہت بڑا وصیت میں یتیموں کے بارے میں وصیت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہ تنہا رہ جائے، ان کا سرپرست کوئی نہ ہو. تمہارے ہوتے ہوئے، تم میرے ماننے والوں کے ہوتے ہوئے تمہارے معاشرے میں یتیم ان کا سرپرست کوئی نہ ہو. تو دیکھیں، ڈھونڈیں یتیموں کو، کسی نہ کسی کی ایک فیملی 2 فیملی کفالت لے لیں اور ان سے ملنے جایا کریں. آپ مثلا امیر ہیں، وہ لوگ غریب ہیں، آپ بھی جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں ساتھ، بیگم کو لے جائیں، بچوں کو لے جائیں، یتیم گھر مثلا وہ لے جائیں. اور جب جائیں تو اس طرح نہ جائیں کہ آپ کے کپڑے دیکھ کے بیچارے وہ ان کو آپ کے کپڑے دیکھ کے تکلیف ہونا شروع ہو جائے. کوشش کریں کہ ہر وہ کام جس کو دیکھ کے بیچارہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو بچے تو بڑے نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے. کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کا وہ دیکھ کر، آپ کے پاس وہ چیز دیکھ کر آپ تو نیک نیتی سے گئے لیکن توجہ نہیں ہوتی، تو بچے جو بیچارے وہ دیکھ کے تکلیف ہوتے کہ کتنے ان کے پاس زیادہ چیزیں فلان ہیں. اور کوشش کریں کہ جو ہو اچھی چیزیں وہ پھر ان کے لیے لے کے جائیں. یعنی انسان بعض اوقات اچھائی کر رہا ہوتا ہے لیکن تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. اچھائی بھی کریں، مطلب یتیم کی ہیلپ کرنے گئے، کوئی سنا کہ یتیم کی ہیلپ بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور وہ بچہ بھاگ کے چیز ہاتھ میں دیکھ کے آنے لگا ہے تو کہتے ہیں بیٹا دور ہی رہنا، دور رہنا، وہ گندا ہے، مثلا اس کے کپڑے گندے ہیں تو میرے قریب مت آنا. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی نہیں، تھوڑی دیر گندے ہو گئے کپڑے، کچھ نہیں، آپ جا کے پھر، لیکن اس کو کہنا کہ دور ہی رہو، دور ہی رہو، تو یہ اچھی بات نہیں. جائیں بھی، اور جائیں بھی اس طریقے سے کہ جس سے ان کو لگے کہ کوئی اللہ کی رحمت آ گئی ہے. وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، کہ ایک بیچارہ غریب سا بچہ جو پالش کرتے ہیں وہ بیٹھا ہوا تھا فٹ پاتھ پہ، کپڑے پھٹے ہوئے، تو سخت گرمی تھی اور بھوکا تھا. تو ایک کوئی خاتون گزر رہی تھی، اس نے دیکھا اور اس کی حالت دیکھی، اس کے لیے مثلا اچھا کولڈ ڈرنک اور کھانا لے کے آ گئی اس کو. تو اس بچے نے اس سے خاتون سے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو اس نے کہا کہ ہاں میں بھی آپ نے مجھے کھانا دیا نا، تو مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہی ہوں گی، کیونکہ میں نے ابھی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میرے لیے مجھے کچھ کھلا پلا دے. تو ظاہر ہے یا تو خود اللہ تھا یا پھر یہ کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہوگا جس کو اس نے کہا ہوگا کہ تو نے اس کو جا کر چیز کھلانی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن آپ بن جائیں اس اعتبار سے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میری مخلوق میرے بچے ہیں، میرے مخلوق میرا خاندان ہے، اور جو میرے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں. خاص طور پہ اللہ کے خاندان کے جو غریب ہیں، کچھ تو اللہ کے خاندان کے ماشاءاللہ امیر ہیں، آپ خود بھی ہیں، لیکن جو غریب ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کوئی مذائقہ نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا. یعنی یتیموں کے بارے میں مثلا اور سخت قسم کے احکام دیتے ہیں، لیکن تم ان کے ساتھ مل کے رہو. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے. غالب آنے والا یعنی اگر خرابی کرو گے تو وہ پکڑے گا تو پھر اس سے بچ نہیں سکتے. اور حکمت والا، جو اللہ نے یتیموں کے بارے میں تمہیں احکامات دیے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے. لہٰذا اگر تم ان کو دور کر دو گے تو ہو سکتا ہے بیچارے کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں، غلط انسان کے ہتھے چڑھ جائیں اور ان کی زندگی مثلا خرابی کی طرف چلی جائے.